السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ عزیز طلبہ، ترجمہ معانی القرآن الکریم کے آن لائن درس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو سورہ احقاف کی ابتدائی آیات کا ترجمہ، کلمات کی تشریح، آیت کا مفہوم پچھلے دروس میں واضح کیا گیا ہے۔ آج ہم سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 اور اس کے آگے کی آیات کا ترجمہ اور مشکل کلمات کی وضاحت پیش کریں گے، ملاحظہ کیجیے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ اسکرین پر دیکھیے آیت نمبر 9۔ قل امر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر ہے، قال فعل ماضی، یقول فعل مضارع، قل فعل امر۔ آپ کہہ دیجئے۔ ما نافیہ ہے، کنتو کانا کانا کانو سے کنتو کننا فعل ناقص ہے اور افعال ناقصہ میں سے ہے۔ کانا سے ماضی کی گردان، کانا کانا سے کنتو کننا واحد متکلم میں ہوں، ما کنتو میں نہیں ہوں۔ کانا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کانا تامہ ہوتا ہے جو ثبتا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ اور دوسرا کانا سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کانا زید غنیا، زید مالدار ہو گیا، سارا کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3 کانا کبھی زائدہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، جملے میں حسن پیدا کرنے کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کنتو کا لفظ یہ کانا سارا کے معنی میں ہے۔ کنتو میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، وہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور بدعا من الرسل یہ کانا کی خبر ہو جائے گی۔ اور آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ کانا اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب کرتا ہے، جیسے کانا زید قائما۔ بدعن کے معنی انوکھا، نیا۔ بدعن کا لفظ یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کا صیغہ کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بدعن صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بدعن بمعنی مبدعن، نیا، بھیجا ہوا۔ بدعن کی جمع ابداء بدوء، من معنی سے حرف جار۔ الرسل اسم ہے اور معرفہ الف لام لگا ہوا ہے، جمع ہے، واحد رسول۔ اور رسول اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے نیا پیغام، نئی شریعت دے کر کے مبعوث کیا گیا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو پرانی شریعت دے کر کے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ کوئی نیا آرڈر
نئے احکام نئی شریعت نہ دی گئی ہو۔ لہذا ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے رسول آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں کفر اور شرک کا بول بالا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے اس کو کافروں کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کی طرف ان میں پائی جانے والی بدعات کا خاتمہ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ بہرحال راجح قول یہ ہے کہ رسول اسے انسان کو کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت، نیا آرڈر، نئے احکام دے کر کے مبعوث کیا گیا۔ وما ادری ما نافیہ، ادری فعل مضارع، واحد متکلم، فعل ماضی درا، فعل مضارع یدری۔ درا یدری کے معنی معلوم ہونا، درا یدری درایتن، معلوم کرنا، معلوم ہونا، باب ضربہ سے۔ وما ادری، اور مجھے نہیں معلوم۔ ما یفعل بی، ما استفہامیہ ہے، یفعل معنی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، مضارع مجہول ہے، اور بی سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بکم سے مراد کفار مکہ۔ ان اتبعو، ان نافیہ ہے، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، فعل مضارع واحد متکلم باب افتیال، مادہ تا باعین تبع، الا حرف استثناء۔ حروف استثناء آپ جانتے ہیں، الا ہے، سوا ہے، غیرہ ہے، حاشا ہے، خلا ہے، لیسا ہے، ما یکون، لا یکون وغیرہ۔ ما یوحا، ما اسم موصول بمعنی الذی، یوحا وحی کی جاتی ہے، القاء کیا جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، مضارع مجہول بافعال اوحا یوحی۔ وما انا الا نذیر مبین، نذیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اسم فاعل کے معنی ہے، معنی ڈرانے والا، مبین اسم فاعل، یہ اسم فاعل ہے صیغہ، ابانا یبین بافعال سے معنی واضح کھلم کھلا۔ ترجمہ دیکھیے، قل ما کنت بدعا من الرسول، اے نبی پاک کفار مکہ سے کہہ دیجیے آپ کہ میں کوئی نیا رسول اور نیا پیغمبر نہیں ہوں، میں انوکھا رسول نہیں ہوں جس پر میری نبوت، جس کی وجہ سے میری نبوت پر تعجب کر رہے ہو، بلکہ میں جیسے اور رسول آئے اللہ کا پیغام پہنچایا، انہی رسولوں کے سلسلے سے میں بھی ہوں، اور میں بھی اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی، اور اے کفار مکہ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا کہ دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی کب تک میں زندہ رہوں گا، پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی، میری موت کیسے ہوگی، مجھ پر کافر لوگ ایمان لائیں گے کہ نہیں ایمان لائیں گے، ایمان لانے والوں کی تعداد کیا رہے گی، میرا انتقال مکہ میں ہوگا کہ مدینہ میں ہوگا، مکہ کے لوگ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں، تم پر مصیبت آئے گی کہ نہیں دنیا میں، تمہارا انتقال کیسے ہوگا، مرو گے کیسے، اور مسلمانوں کے ہاتھ تم قتل کیے جاؤ گے کہ ویسے موت مرو گے، کیا ہوگا، دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کو میں نہیں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف اسی پیغام کی اتباع کرتا ہوں جو پیغام میری طرف اللہ کے حکم سے بھیجا جاتا ہے، میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی میری جانب بھیجی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے، زبان میری ہے، بات اللہ کی ہے، لہذا میری نبوت پر ایمان لاؤ، اور قرآن اللہ کا کلام اس پر ایمان لاؤ، اور دین اسلام سب سے برحق اسلام ہے، دین ہے، اس پر یقین کرو۔
وما انا الا نذیر مبین، اور میں صرف کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا عزیز طلبہ، آیت نمبر 9 کا آپ نے ترجمہ سنا کہ نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ دنیاوی زندگی میں کیا کیا جائے گا۔ میں صرف اسی پیغام کی اتباع کرتا ہوں جو پیغام اللہ کی جانب سے میرے پاس بھیجا جاتا ہے، اور میں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نبی کوئی نیا رسول نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا تھا۔ اس لیے محمد کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں حیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، مشرکین مکہ دن رات قرآن مجید اور نبی کی عیب جوئی میں لگے رہتے تھے۔ ان کی مجلسوں کا اہم ترین موضوع یہ ہوتا تھا کہ محمد اللہ کا پیغامبر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ آئندہ دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ اور کفار مکہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی کا انتقال کب ہوگا، کہاں ہوگا، مکہ میں یا مدینہ میں، اور کفار مکہ کا برتاؤ نبی کے ساتھ کیا ہوگا، سب چیزوں کا علم مجھے نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ اللہ دنیا میں کیا برتاؤ کرے گا مجھے معلوم نہیں۔ تو وما ادری ما یفعل بی ولا بکم کے تعلق سے مفسرین کا کہنا ہے کہ وما ادری کی یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ آئندہ دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ رہا مسئلہ آخرت کا انجام کیا ہوگا، تو نبی کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے کہ نبی کا مقام جنت ہے، مقام محمود ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کافر رہیں گے، کفر کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اخروی زندگی کے بارے میں تو نبی کا مقام واضح کر دیا گیا، اور کافروں کا مقام کہ نبی کا مقام جنت ہے، مقام محمود ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اخروی اعتبار سے واضح کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس سے آخرت کا انجام مراد لیتے ہیں، ان کا یہ مراد لینا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری تفسیر کرنا اور یہ مراد لینا کہ اس سے آخرت کا انجام مراد ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ آخرت میں آپ کا مقام جنت ہوگا۔ آگے آیت نمبر 10 دیکھیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ قُلْ اے کفار، اے نبی پاک آپ کافروں سے کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی غور و فکر کرو قرآن کے متعلق، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جس قرآن کے تم منکر ہو اور یہ کہتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کا گڑھا ہوا کلام ہے، اگر غور و فکر کرو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل ہو، نازل شدہ ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کے منکر ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، کفرہ فی الماضی ہے، جمع مذکر حاضر ہے باب نصرہ سے، اور اندہ معنی پاس ظرف ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، شاہدہ اس نے گواہی دی، فی الماضی باب سمیع، شاہد معنی گواہی دینے والا، اور شاہد سے مراد مفسرین کے نزدیک عبداللہ بن سلام ہیں جو تورات کے زبردست عالم تھے، قرآن سننے کے بعد اس پر ایمان لے آئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت قُلْ أَرَأَيْتُمْ یہ مدنی آیت ہے،
لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ سب مکی آیتیں ہیں۔ تو شاہدون سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں، جو تورات کے زبردست عالم تھے اور تورات اور موسیٰ پر ایمان لائے تھے، اور نبی کا دور پایا، نبی کی نبوت پائے تو نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ، شاہد اسم فاعل، شاہد شاہدان شاہدون، من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اصل ہے بنینا تھا، بنینا جمع مذکر سالم، اور جمع مذکر سالم کا اعراب من حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں ہو گیا، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا ما قبل مقصور نون مفتوح ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اضافت ہو رہی اسرائیل کی طرف، اس لیے اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا ہے۔ من بنی اسرائیل، اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے اور غیر منصرف ہے، اس لیے لام پر زبر ہے، حالانکہ یہاں ترکیب میں کیا ہے، مضاف الیہ ہے واقع، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے بشرط کہ غیر منصرف نہ ہو۔ اور اسرائیل کے معنی اسماعیل، اے اللہ تو سن، اسرا معنی اسماعیل معنی اللہ۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ مثل معنی طرح جمع مثال، آمنا وہ ایمان لایا بائفال، استکبرتم تم نے تکبر کیا، اعراض کیا، ایمان نہیں لائے، تکبر کا مظاہرہ کیا، فعل ماضی استکبر استکبر استکبار باب استفال سے، ان اللہ، ان ہر مشبہ فعل، اللہ اس کا اسم، ان جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا اپنے اسم کو نصب کرتا ہے، ان کا اللہ اسم ہے اس لیے ہاں پر زبر ہے، اور لا یہدی القوم الظالمین یہ پورا جملہ ان کی خبر بن رہا ہے۔ لا یہدی وہ رہنمائی، وہ ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ رہنمائی نہیں کرتا، ہدا یہدی فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب باب ضربہ، قوم معنی برادری، جماعت، گروہ، قوم کی جمع اقوام، اور ظالمین جو ہے یہ قوم کی صفت ہے، ظالمین کے معنی ظلم کرنے والا، جیسے مسلمین ہوتا ہے جمع مذکر سالم ہے، اور لا یہدی کا مفعول ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں یہ ماقبل مقصور ہوتا ہے، جیسے رأیت مسلمین، رأیت مومنین، رأیت الظالمین، تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یہ موصول صفت سے مل کر کے لا یہدی کا مفعول بن جائے گا۔ ظالمین جمع ہے، واحد ظالم۔ اب ترجمہ دیکھیے، قل ارائیتم، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، ارائیتم اے کفار مکہ ذرا غور کرو اور بتاؤ، ان کان من عند اللہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، وکفرتم بہ اور تم نے اس قرآن کا انکار کر دیا ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے عبداللہ بن سلام نے علی مثلہ اسی کے مثل گواہی دی ہو، یعنی جیسے تورات کی گواہی دی کہ تورات اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اور اس طرح سے قرآن مجید ہے یہ محمد پہ نازل ہوا ہے اور آسمانی کتاب ہے، فآمنا وہ اس قرآن پر ایمان لایا، واستکبرتم اور تم نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، تم نے تکبر کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا اور تم نے تکبر کیا، ایمان نہیں لائے، تو یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ فقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غریب صحابہ جب ایمان لائے، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی اور خباب اور دیگر کمزور صحابہ، تو یہ کفار مکہ کمزور مسلمانوں کا نام لے لے کر کے کہتے تھے کہ اگر قرآن اور نبوت محمد میں کوئی خیر ہوتی تو یہ حقیر مسلمان ایمان لانے میں ہم سے سبقت نہ کرتے، ہم مالدار ہیں، اگر دین اسلام بہتر ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔
وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافر اہل ایمان کے متعلق کہتے ہیں لو کان خیرم، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہوتا، اگر یہ محمد سچا نبی ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ غریب صحابہ بلال، عمار، صہیب، خباب یہ ایمان لانے میں ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی سب سے پہلے ہم ایمان لاتے، یہ ایمان نہ لاتے۔ سبقہ یسبق سبقاً کے معنی آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، پہل کرنا۔ سبقہ سبقہ سبقو جمع مذکر غائب۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، لم يَهْتَدُوا انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی، وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ فعل مضارع نفی جہت بلم صیغہ جمع مذکر غائب باب افتعال۔ فَسَيَقُولُونَ، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، قال یقول ھذا افک قدیم، افکن کے معنی جھوٹ بہتان، افکن کے معنی جھوٹ بہتان، کسی شے کا اصلی جانب سے منہ پھیرنے کا نام افک ہے، یعنی بات کچھ اور ہو اور پیش کیا جائے کچھ اور، تو جو بات اپنی اصلی صورت سے پھر گئی ہو اسے افک کہیں گے۔ یہاں معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ وَهَذَا افک قدیم، قدیم معنی پرانا۔ کہا کہ یہ قرآن جو یہ نبی کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ جتنے آئے ہیں رسول سب نے اپنی طرف سے گڑھا تھا، انہی جھوٹی باتوں میں سے یہ بات بھی ھذا افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ چلا آ رہا ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ، اور قرآن مجید کے نازل کرنے سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت، اماماً یہ کیا ہے، یہ توریت آ چکی ہے جو بحیثیت رہنما اور رحمت الہی تھے۔ امام معنی پیشوا، رہنما فعال کے وزن پر ہے۔ یہ کتاب توریت جو قرآن مجید سے پہلے موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، امام و رحمہ، یہ بھی بطور رہنما اور بطور رحمت الہی تھی، یعنی لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی یہ کتاب اور لوگوں کے لیے رحمت الہی کا سبب تھی۔ جو لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، توریت پر اور اس کے حکام پر عمل کرتے تھے، تو ان کو رہنمائی ملتی تھی اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ وَھَذَا کتاب، ھذا سے مراد قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے مصدقون جو تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ ماقبل آسمانی کتابوں کی۔ قرآن مجید کے اندر توریت، انجیل، زبور کا، صحف ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو دیگر نبیوں پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور داؤد پر اور حضرت ابراہیم پہ نازل ہوا تھا، لہذا جیسے اور دیگر انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وَھَذَا کتاب، ایسے یہ قرآن مجید بھی ایک ایسی کتاب ہے مصدقاً، صدقہ یصدق تصدیق با تفعیل سے، اسم فاعل ہے، لسان معنی زبان، جمع لسانہ، اور یہ کتاب ماقبل آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لسان عربیہ، اور یہ قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انذرا، انذرو کے معنی ڈرانا، آگاہ کرنا، بائی فعال سے لام کئی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے ینذرو کے را پر زبر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈرائے جو ظلم کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، بشرا معنی بشارت، خوشخبری، اور محسنین کے معنی نیک کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، اسم فاعل جمع مذکر واحد محسن۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیتی ہے کتاب۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، استقامہ کے معنی ثابت قدم رہے، جمع رہے، فی الماضی با افتعال، جو لوگ
اللہ پر ایمان لائے اور کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا دنیا میں، نہ کوئی ڈر ہوگا۔ خوف باب سمیہ کا مصدر ہے، ڈر خوف، ولا ہم یحزنون، یحزنون مانے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، فعل مضارع ہے باب سمیہ سے، نہ آخرت میں وہ غم زدہ ہوں گے، ان کا نام اعمال اچھا ہوگا، جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی، ان کا چہرہ حساس بشاس ہوگا، غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ حقیقت میں جنتی لوگ ہیں، جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے جنت میں۔ خالدین اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے واحد خالد، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے ان اعمال کا صلہ ہوگا جنت کی شکل میں جو دنیا میں نیک کام کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے۔ قل ما کنت بدعا من الرسول، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری، اور مجھے معلوم نہیں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، ما یفعل بی ولا بکم، کہ دنیاوی زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں جو وحی میری جانب بھیجی جاتی ہے، اور وما انا الا نذیر مبین، اور میں صرف واضح طور پر کھلے طور پر ڈرانے والا رسول ہوں جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قل ارأیتم، اے نبی پاک کہہ دیجئے کافروں سے، ارأیتم، اے کافروں تمہارا کیا خیال ہے، غور کرو بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم اس کے منکر ہو، تم نے انکار کیا ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنو اسرائیل میں سے ایک آدھ گواہی دینے والے عبداللہ بن سلام نے گواہی دی ہو، علی مثلہ، اسی کے مثل، جیسے تورات آسمانی کتاب ہو ویسے قرآن ہے، فآمن، اور وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے انکار کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا الذین آمنوا، اور کافر اہل ایمان کے متعلق کہتے ہیں کہ لو کان خیرا، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا، قرآن سچا ہوتا، نبی سچا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت نہ کرتے۔ اللہ فرماتا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب یہ کافر قرآن سے انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی تو یہ قرآن کے متعلق فَسَيَقُولُونَ کہتے ہیں هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ بہت پرانی جھوٹی کتاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں، وَمِن قَبْلِهِ، اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت بھی ہے، اماماً و رحمہ، جو بحیثیت رہنما اور رحمت الہی تھی، یعنی توریت کے ذریعے سے لوگ اپنے دین کے احکام سیکھتے تھے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن مجید، مصدق، یہ دیگر آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور لسان عربیہ، یہ قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو اللہ ڈرائے عذاب الہی سے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والے ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، جمے رہے، فلا خوف علیہم، ان کے لیے نہ ان کے اوپر دنیا میں کوئی خوف ہوگا، اور ولا هم يحزنون، نہ آخرت میں غم زدہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور مرنے کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی، غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ حقیقت میں جنتی لوگ ہوں گے، خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت یہ ان کا بدلہ ہوگا ان اعمال حسنہ کی بنا پر، ان نیک اعمال کی جیسے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار آپ لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن فہمی عطا فرمائے، اور اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور مستقبل میں ایک اچھا عالم بعمل بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔